مصطفیٰ کوکر صاحب، یہ جو ہم سیاست کو نارمل کرنے کی بات کرتے ہیں اور پولرائزیشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں، تو یہ ان سب حقائق کے ہوتے ہوئے کیسے کیا جائے گا؟ کیا ان کا محاسبہ کیا جائے؟ جس نے جو غلطی کی ہے اس سے حساب لیا جائے تو ہو سکتا ہے، یا کہ نہیں اس کو بلا دیا جائے، معاف کیا جائے، ایک نئے سفر کا آغاز کیا جائے؟ صافی بھائی، جو ہمارا یہاں پر اپنا ایکسپیرینس ہے ہماری اپنی سیاست میں، 90 کی دہائی آپ کو یاد ہوگی کہ جس میں کتنا سیاسی جماعتوں نے، پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کی وکٹمائزیشن کی۔ آج جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے پولیٹیکل اپوننٹس کے ساتھ، چاہے عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اور اپوزیشن کے ساتھ ہوتی رہیں، یا آج پی ڈی ایم کی حکومت ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ جس کی طرف اشارہ کیا فواد بھائی نے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں انہوں نے ان ساری چیزوں کو بھلا کر ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا، اور اس میں اس چیز کا عہد کیا کہ ہم دوبارہ کبھی آپس میں اگر ہمیں حکومت ملی تو ہم سیاست کو ان تنزلیوں کی طرف نہیں لے کے جائیں گے جس کی طرف ہم ماضی میں لے گئے تھے۔ اور جب یہ چارٹر آف ڈیموکریسی ہو گیا تو اس کے بعد ہماری اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جب دو بڑی جو پولیٹیکل پارٹیز تھیں انہوں نے نظر یہ آ رہا تھا کہ ان کے کھیل کا حصہ نہیں بنیں گی، تو انہوں نے ایک تیسرا پلیئر انٹروڈیوس کرا دیا، اس کے پیچھے اپنی پوری قوت شامل کر دی، اور ان کو آر ٹی ایس کے فیل کرانے کے بعد پھر ان کو حکومت میں لا کر بٹھا دیا، اور پھر اس کے آگے والی جو کہانی ہے اس سے ہم سب واقف ہیں۔ دنیا میں پھر کئی ایسے ایکسپیرینسز بھی ہوئے مختلف ممالک کے، جن میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی آیا، ساؤتھ افریقہ میں یہ ہوا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم حالات کی سیریسنس کا ادراک نہیں کر پا رہے میری نظر میں۔ کیا ہم نے وہ خدا نخواستہ وہ بڑی کاسٹ پے کر کے ہم نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی جانب بڑھنا ہے، جو قیمت ان ممالک میں ادا کی گئی اور اس کے بعد کوئی راستہ ہی نہیں تھا، اور اتنا کچھ خون بہہ جانے کے بعد پھر جب وہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے لیے بیٹھے تو کیا ہم نے وہی راستہ اختیار کرنا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بننا چاہیے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن؟ آپ کا مطالبہ ہے؟ صافی بھائی، ہمارے ملک کے اندر یہ دہشت گردی کے جو خلاف جو جنگ ہے، اس میں ہم یہ بڑی آسانی سے یہ الفاظ کہہ جاتے ہیں کہ 80,000 کے قریب ہمارے لوگوں نے شہادت دے دی، جس کے اندر ہمارے فوج کے بہادر جوان، پولیس کے بہادر جوان، سویلینز، یہ سب شامل ہیں۔ یہ بھی کوئی ایک تھوڑی کاسٹ تو نہیں ہے، اور یہ ابھی مزید یہ اب جو حالات 80,000 لوگ نہیں ہیں، 80,000 خاندان ہیں بالکل جو تباہ ہو گئے، ایک ایک فرد سے کئی افراد جڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ قیمت ادا کرنے کے بعد ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ سانیہ اے پی ایس ہوا، ایک نیشنل ایکشن پلان طے ہوا، اس نیشنل ایکشن پلان کے اوپر اس ملک کی فوجی قیادت، سویلین، ہر پولیٹیکل پارٹی کا نمائندہ وہاں پر موجود تھا۔ کتنے مہینے اس کے اوپر عمل ہوا؟ تو گزارش یہ ہے کہ ہم اب اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ ہم، اور یہ ملک صافی بھائی نوجوانوں کا ملک ہے، 66% اس ملک کی جو آبادی ہے وہ نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ نہیں مصطفیٰ بھائی، آپ دیکھیں کہ پرابلم یہاں پہ آ جاتا ہے نا کہ کل عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو احتساب کر رہا ہوں، میں ان سے قوم کی لوٹی ہوئی رقم لے رہا ہوں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہم انتقام کا نشانہ بن رہے ہیں۔ آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے جو غیر صافی قانونی بھائی، میری نظر میں، میں آپ کا سوال سمجھ گیا، میری نظر میں تو یہ ابھی کیا کیا جائے؟ ابھی بھی حساب کیا جائے، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے، یا مٹی پا کے نئے سفر کا آغاز؟ میرے خیال میں تو سب سے پہلے سیاستدانوں کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ آج جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، میرے خیال میں یہ کندھا پرووائڈ کر رہی ہے، کاروائیاں اور کہیں سے کی جا رہی ہیں۔ یہ حقیقت سے تو ہم سب واقف ہیں، کوئی بھی اس پہ بات نہیں کرتا۔ کیا سیاستدانوں کو اور جمہوری جماعتوں کو ایسا عمل اختیار کرنا چاہیے؟ عمران خان صاحب نے جو کیا ان کی اپنی اس کے اندر شامل ہوگی، لیکن کیا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی خواہش نہیں تھی کہ پولیٹیکل جو پلیئرز ہیں ان کو وکٹمائز کیا جائے، کیونکہ وہ ان کی بات نہیں مان رہے تھے؟ تو حقیقت بات کریں نا لوگوں کے سامنے۔ وہ سیاست کو تقسیم سیاستدان بھی خود کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی تقسیم پہ تقسیم کرتی چلی جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر ایونچولی بھیانک ہوگا۔ سیاستدانوں کو بھی آنکھیں کھولنی پڑیں گی، اور کوئی معاشرہ ایک دوسرے کو معاف کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم سیاسی دشمن نہیں ہیں،
ہم سیاسی مخالف ہیں, سیاسی حریف ہیں, ہم ایک دوسرے کی پالیسیز کی سے اختلاف ایک اس پہ مصطفیٰ بھائی آپ لوگ مائنڈ نہ کریں, لیکن آپ سب پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ بھئی یہاں پہ بھی اس طرح کے لوگوں کو بھی اصول تب یاد آتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جب جنرل باجوہ کے ایکسٹینشن کو آپ کی پارٹیاں ووٹ دے رہی تھی تو آپ لوگوں نے کیے ہوئے احتجاج نہیں کیا. جب اس کے بعد حکومت بن رہی تھی, مثلا جب پی ڈی ایم سے آپ کی پارٹی نکلی, کسی کے کہنے پہ نکلی, پھر جب ان کی پارٹی, میں نے احتجاج کیا اس وقت, اچھا ان کی پارٹی نے ڈیل کی اور ڈیل کے نتیجے میں کوئی لیڈر باہر گیا اور کوئی اندر آیا اور یہ سب کچھ ہوا, تو آپ لوگ اس وقت کہتے ہیں کہ جی پھر کیوں نہیں بنتے. جس طرح میں نے ابھی مثال دی کہ ایک دوست کو وزارت نہیں ملی تھی, انقلابی تھے آپ کی طرح, اور اب جب وہ وزارت مل گئی تو وہ ٹھیک ہو گئے. صافی بھائی جی نہیں ان سے میں مالی حساب کتاب کے صافی بھائی, ایک تو سیاسی جماعتوں کے اندر جو ماحول ہے اس سے آپ بخوبی واقف ہیں. سیاسی جماعتوں کے اندر ایک گھٹن کا ماحول ہے, حب زدہ ماحول ہے, اس کے اندر ایک خوشامدی کلچر ہے, جس میں جو پارٹی کے سربراہان ہیں ان کی توجہ اس جانب دلائی ہی نہیں جاتی کہ جناب یہ آپ جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اس کا ہمیں الٹیمیٹلی یہ نقصان ہوگا. ان چیزوں کے اوپر بحث بہت کم ہوتی ہے, جو حقیقت بات ہے. اور پھر جب آپ اختلاف کرتے ہیں اور ایک مختلف رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس ڈیموکریٹک اسپرٹ کے اندر اس کو ایکسیپٹ کیا جانا چاہیے. لیکن میں آپ کے سامنے ایک معمولی سی ایک ایگزامپل بیٹھا ہوں کہ میں نے جس وقت باپ سے ووٹ لیے اور وہ باپ سے ہمارا ووٹ لینا وہ ایک ریزن بنا پی ڈی ایم سے باہر نکلنے کا, کہ جب باقی پی ڈی ایم کی جماعتوں کو ہمارے اوپر شک ہو گیا, پیپلز پارٹی کے اوپر, کہ آپ کس جانب کھڑے ہیں. آپ ایک طرف تو 2 ہفتے پہلے ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ اپوزیشن لیڈر کے لیے انہی سے ووٹ لے رہے ہیں. میں نے اس پر اختلاف کیا, میرے تعلقات پھر خراب ہو گئے پارٹی کے. ابھی بیچارے جیل میں تھے, پروڈکشن آرڈر پہ آئے, اور میں اس دن سے ملنے آیا تھا تو مجھ سے پوچھے تھے کہ ہم باجوہ صاحب کو ووٹ کیوں دے رہے ہیں. یہ پارٹی کی حالت ہے. جنرل باجوہ کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ آیا, اس ایکسٹینشن کے معاملے نے تو ساری سیاست کو پھر ایکسپوز کیا نا. بہت سے لوگوں نے, جن میں میں بھی شامل تھا, کہ ہم نے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کر یہ گفتگو کی کہ جی کہ یہ ایکسٹینشن کا قانون ٹھیک نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں, آپ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں. اپنی پارٹیوں کی جانب سے, اور اس نے لا کے اپنے ایک بندے کے ذریعے میز پہ بوٹ رکھوا دیا قمر زمان کائرہ جیسے معزز آدمی کے سامنے کہ جی آپ کی یہ چیزیں. اور ہم نے وہ لیجسلیشن جو تھی تاریخی 12 منٹ کے اندر ہم نے وہ پاس کی. کتنی دیر میں کرتی